ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، فروری کے 20 اور شعبان کی 9 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون سوموار کو نئی دلی میں وزیر مملکت برائے داخلہ نیتی آنند رائے سے ملاقات کی، جس دوران سی کرگل نے ایک یادداشت وزیر داخلہ کو پیش کی، جس میں KDA اور اپیکس کے 4 نکاتی مطالبات کے علاوہ ضلع کرگل سے متعلق 21 نکات پر مشتمل کرگل کے مسائل درج تھے، جس میں خاص طور پر کرگل میں سول ہوائی سروس شروع کرنا، UT لداخ کے شیڈول ٹرائب سے متعلق مسائل، ہل کونسل کے تحت مزید فنڈز مہیا کرنا، سانکو میں فل فلیج کالج کا قیام، کرگل سکردو سڑک کو کھولنا، پہلگام پانی کھر سڑک کی تعمیر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت نیتی آنند رائے نے ہل کونسل سے متعلق مسائل پر غور و خوض کرنے کی یقین دہانی کی۔ دینی اسنا CEC ڈاکٹر جعفر آخون نے LG لداخ ڈاکٹر BD مشرا سے بھی ملاقات کر کے اہم مسائل کو اجاگر کیا۔ کرگل میں بھاری برف باری کے بعد معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اس دوران سڑکوں پر کافی برف جمع ہوئی ہے۔ موسمیات کے ماہرین نے جموں و کشمیر اور لداخ میں ہفتے کی رات سے 21 فروری کے سپہر تک بڑے پیمانے پر برف و باران کی پیشن گوئی کی تھی، جس کے مطابق ضلع کرگل کے بالائی علاقوں میں 17 فروری کے شام سے برف باری ہوئی۔ 18 فروری کو دن بھر برف باری کا سلسلہ جاری رہا، تاہم شام ہوتے ہی برف باری میں شدت دیکھنے کو ملا، جس کے باعث دراس میں 16 انچ، زنسکار میں 16 انچ، پانی کھر میں 11 انچ، سانکو میں 6 انچ، چکتن میں 8 انچ، وکھا میں 6 انچ، درچکس میں 2 انچ، رنگدم میں 19 انچ اور مینا مرگ میں 3 فٹ برف جمع ہونے کی خبر ہے۔ لداخ یونیورسٹی کی جانب سے جاری حالیہ ایڈورٹائزمنٹ نوٹیفیکیشن کو لے کر لداخ ریسرچ سکالر فورم نے 16 فروری کو جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی، جس کو ہائی کورٹ نے منظور کر کے سلیکشن معاملہ کو فیصلہ آنے تک ملتوی کرنے کا حکم صادر کیا۔ یاد رہے، لداخ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ریسرچ سکالر یونیورسٹی آف لداخ میں لداخیوں کے لیے مناسب ریزرویشن نہ رکھنے کو لے کر زبردست خدشات کا اظہار کر چکا ہے، جس کو لے کر انہوں نے اب عدالت عالیہ سے رجوع کیا ہے۔ جموں کشمیر میں پیر کی رات کم شدت کا زلزلہ آیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمالوجی کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 ماپا گیا۔ زلزلے کی گہرائی زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر اندر تھی۔ نیشنل سینٹر فار سیسمالوجی کے مطابق زلزلے کا مرکز کرگل سے 148 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت بہتری کے ساتھ کم سے کم -2.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، جس دوران PM مودی نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں نے خاندانی سیاست کی ہے، انہیں صرف اپنے مفاد کی فکر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کو کئی دہائیوں تک خاندانی سیاست کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ انہیں صرف اپنے خاندانوں کی فکر ہے، آپ کے مفادات کی نہیں۔ آپ کے خاندانوں اور خطے کے نوجوانوں کو اس کی وجہ سے زیادہ تر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ دفعہ 370 جموں و کشمیر کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔
دلی چلو آندولن میں موجود کسان مظاہرین نے حکومت کی جانب سے 5 فصلوں کے لیے اقل ترین قیمت کی تجویز مسترد کی ہے۔ کسانوں کے مطابق یہ تجویز ان کے مفاد میں نہیں ہے اور وہ بدھ کو پرامن طریقے سے دلی کی جانب مارچ کریں گے۔ سموکت کسان مورچہ نے حکومت کی تجویز کو کسان کے مطالبات کو کمزور کرنے اور ان کا رخ موڑنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ صہیونی ہیلی کاپٹروں نے آج منگل کی صبح شہر غزہ کے مشرقی علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی ہے، جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ خبری ذرائع نے اس طرح غزہ میں خان یونس پہر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے ساتھ ہی غرب اردن کے بھی علاقوں پر آج صبح غاصب فوجوں نے شدید حملے کیے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ کے علاقے اور مشرقی قلقیلہ کے علاقے ازون پر دعویٰ بول دیا۔ غزہ کے وزارت صحت کے مطابق ان حملوں میں 103 افراد شہید ہوئے ہیں اور اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 29,195 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک ہونے والے زخمیوں کی تعداد 69,170 ہو گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔